الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. قال اللہ تعالی فی مقام الآخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. حج اور عمرہ کا جو سلسلہ اس وقت جاری ہے، اس میں ہمیں دور حاضر کے مطابق کئی عجیب و غریب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ وہاں جانے والے کی نظر ان مقاصد پر ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے وہ وہاں حاضری دے رہا ہے، لیکن ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ بس وہی چیزیں مقصد بن کے رہ گئی ہیں. ان میں ایک چیز جو ہے وہ حج اور عمرے کا پیکج ہے، جس میں جانے والا جو ہے وہ پیکج کے اندر ہی الجھا رہتا ہے کہ کس طرح کا پیکج ہو، سستا ہو، درمیانہ ہو، مہنگا ہو. بس اس کی دوڑ دھوپ اسی میں صرف ہو جاتی ہے اور اس کی کوشش اور محنت اسی کے اندر چلی جاتی جانے تک. اس پیکج کے اندر سواری کا تعین ہے کہ جہاز کیسا ہو، ہم کسی واسطے سے وہاں پہنچیں گے یا ڈائریکٹ وہاں پہنچیں گے، یہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے اور اس میں بھی بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے. اس پیکج کے اندر رہنے کے لیے ہوٹل کا تعین ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. وہ بہت سارا سلسلہ جو ہے اس کے اندر ورائٹی آ چکی ہے. یعنی دنیا کے اعلیٰ ترین ہوٹل جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. جو کہیں سیر و سیاحت کے لیے لوگ دوسرے مقامات پر جاتے تھے تو وہاں وہ چیزیں ان کو میسر آتی تھیں. بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، چند سال پہلے تک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ باب عبدالعزیز کے ساتھ ہی میں خود ٹھہرا تھا. اس وقت وہاں چھوٹے ہوٹل موجود تھے، لیکن اب نہیں. اب تو بیت اللہ شریف سے آپ نکلیں تو وہ کبوتر چوک جو ہے نا وہ کھلا تھوڑا، جس کو وہاں وہ کبوتروں کو دانہ وغیرہ جو ہے وہ زائرین ڈالتے ہیں، وہ 300 میٹر تو وہی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ شار ہجرہ ہے اور شار ابراہیم خلیل ہے، دو رستے ہیں. تو وہاں پھر کسی ہوٹل کے اندر وہ ٹھہرنا پڑتا ہے جو کم از کم 500، 550، 600 میٹر یا 650 یا 1000 میٹر جو مسفلہ کبڑی ہے اس کے اندر جہاں سے آپ پیدل حرم میں آ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے باہر جائیں تو پھر وہ شٹل سروس جو ہے وہ شروع ہو جاتی. جو جانے والا زائر ہوتا ہے مکہ اور مدینہ جانے والا، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ میں 2 سال تک مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا. ہوٹل کا نام لکھ کے تو ساتھ ہی آر سیملر لکھ دیتے تھے، وہ اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ ہم وہاں جب پہنچتے تو وہ متعینہ ہوٹل کے اندر جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ وہاں ڈھونڈتے کہ کون سا اس طرح کا ملتا جلتا ہوٹل ہے جہاں اس کو ٹھہرایا جائے. بس احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہم انہی چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. یہ میں وہ باتیں ذکر کر رہا ہوں جس میں اس وقت زائر کو الجھا دیا گیا ہے اور مقصد بہت پیچھے رہ گیا ہے. تیسری چیز جس کا ہمیں وہاں جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ وہاں کے کھانوں کا شیڈول ہے کہ کھانے جو ہیں وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، درمیانے اور بالکل لو لیول کے بھی ہر طرح کے میسر ہیں. لیکن اس سے بھی زائر واقف نہیں ہوتا جو جانے والا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں اور انہی چیزوں کا ہم پتہ کرتے ہیں.
جب ہم حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ہوٹل کیسا ہے، ہم پوچھتے ہیں فلائٹ کون سی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں جو ہمیں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جو سواری لے کے آئے گی وہ کس طرح کی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا ہم بہت پتہ کرتے ہیں، اور جس چیز کا ہمیں پتہ کرنا چاہیے وہ ہم پتہ نہیں کرتے۔ یہ کئی سفروں میں مجھے اس کا اندازہ ہوا، یعنی آپ کئی لاکھ خرچ کر کے بیت اللہ شریف پہنچ گئے، مقصد کا آپ کو پتہ نہیں، کئی لاکھ خرچ کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے، مقصد کی آپ کو خبر نہیں، صرف انہی چیزوں کے اندر آپ لگے رہتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہی چل رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ حج اور عمرہ کے لیے جانے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں جانے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آپ کوئی کشمیر، مری یا سوات یا شمالی علاقہ جات یا پیرس یا لندن کے کسی تفریحی مقام پر نہیں جا رہے ہیں، یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ وہاں سیر کے لیے نہیں جا رہے، یہ آپ کا سفر اتنا مبارک سفر ہے اور اتنا پیارا سفر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی قلبی محبت، ذہنی لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مودت کا جو سسٹم اور پہلو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور آپ کی پوری تاریخ ان دو مقامات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر جاتے تھے، اور قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، تم مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ وہ یہ نہیں کہ جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام گئے وہیں تورات اترنی شروع ہو گئی، اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں، وہ طے شدہ ایک شیڈول تھا۔ لیکن مکہ اور مدینہ شریف کی جو وادیاں ہیں، یہ دو مبارک مقام ہیں، ان کے گلی کوچے، ان کے پہاڑ اور ان کے ایک نہیں سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ وہاں حضور موجود ہیں اور وہاں قرآن اتر رہا ہے۔ بھائی یہ تقدس جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف وہاں کو موج میلہ یا اچھے کھانے جا رہے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، ہر چند کے وہاں ہر طرح کی سہولیات اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو پرانے حاجیوں کو میسر نہیں تھی، جن کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یعنی بیت اللہ شریف کا صرف طواف کرتے ہوئے ہی ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، وہ سنگریزے ہوتے تھے تپے ہوئے، ان کے اوپر چل کے طواف کرنا تو وہ آسان کام تو نہیں تھا۔ میرے تجربے میں ہے کہ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہوئے، اور حج کے تو مشکل ایام ہوتے ہیں 5 دن جو ہوتے ہیں جن میں حاجی کو بالکل فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو اب تو آپ کو ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، نیچے جو پتھر لگا ہوا ہے اس میں آپ کے پاؤں جو ہیں وہ جلتے نہیں ہیں، اتنی سہولیات اور شاید اسی وجہ سے ہمیں وہ احساس نہیں رہا اور ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو مقصد سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ بڑی مبارک سفر پر جا رہے ہیں اور مبارک جگہوں پر جا رہے ہیں، مبارک مقامات پر جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ سفر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ یہ سفر ایسا ہے جس سفر پر روانگی سے پہلے ہی پروردگار آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں وہیں 3 پابندیاں لگا دیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حاجی کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ سمجھا تھا بھائی اب تم ارادہ کر چکے ہو وہاں جانے کا، اب رفث جائز نہیں، فسق جائز نہیں، جدال جائز نہیں، بے حیائی کی بات کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نکل جاؤ، بے شک تم ابھی پاکستان کے اندر ہی ہو، تم نے وہاں جانا ہے، تمہارا ذہن پیور ہونا چاہیے اور تمہارے قلب کی طہارت ہونی چاہیے، جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے قلب و نظر کی بھی طہارت ہونی چاہیے۔
یعنی رفس نہیں، وہ جو مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں، گالم گلوچ، دیگر باتیں ایسی جو کسی اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی، وہ کرنی بند کر دو، اس لیے کہ تم بیت اللہ شریف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کر چکے، اور تم نے نافرمانی کا مادہ اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، فسوق تمہارے لیے جائز نہیں، ولا جدال، اور کوئی جھگڑا ارد گرد کا کسی کے ساتھ، وہ سب ختم کر دو۔ یہ کہاں؟ یہ جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، بولو جانے سے پہلے، کہ ابھی آپ وہاں گئے نہیں، یہی تمہارے ذہن کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو یہ چیزیں اب کون پوچھتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جتنا بھی حج کرنے والے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہ تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہاں ہوٹل کیسا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں ہاں جی جس جہاز میں جا رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے، بھائی وہاں کون کون سی چیز ملتی ہے۔ وہ جو اصل مقصد تھا وہ ہمارے پیش نظر نہیں رہا۔ تو وہ چیز میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے سفر کی مکمل منظم انداز سے منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنی چاہیے، ذہن میں غلبہ ہو میں جا کہاں رہا۔ آپ مختلف قسم کی کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں مکہ المکرمہ کیسا شہر ہے، مدینہ المنورہ کیسا شہر ہے، مکہ المکرمہ کے آداب کیا ہیں، مدینہ المنورہ کے آداب کیا ہیں، پھر مکہ المکرمہ شہر کے اندر وہ جو بیت اللہ شریف ہے وہ کیسا مقام ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور پھر مدینہ المنورہ میں خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور وہ مسجد شریف جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیسا مقام ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہاں ہمیں کیسے جانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کون سی حرکتیں وہاں ہم نے کرنی ہیں، کون سی نہیں کرنی، کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہیں۔ کہیں ہم ایسا نہ کر بیٹھیں کہ ان ادب والے مقامات میں ہم بے ادبی کر کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ہی ضائع کر بیٹھیں۔ یہ آداب جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ سیکھتے نہیں ہیں ہم اس وقت۔ ہماری نظریں انہی چیزوں پر ہوتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ پھر وہ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ اور اس کے ارد گرد بہت سارے مقامات پر آپ تشریف لے گئے ہیں، وہ مقدس مقامات کہلاتے ہیں۔ اس میں بدر کا مقام ہے، بیر روحہ کا مقام ہے، بیر شفا کا مقام ہے، وہاں وہ مقام بھی ابوا شریف موجود ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آرام فرما ہیں۔ اسی طرح حضور خیبر گئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی ہے، اور پیچھے ایک گورنر آئے تھے، جہاں جہاں حضور نے نماز ادا فرمائی ہے وہیں وہیں انہوں نے مسجد بنا دی ہوئی ہے، وہ سب مسجدیں بن چکی ہیں۔ اس طرح سے وہ تمام مقدس مقامات، وہ مدینہ طیبہ طاہرہ کے ہوں یا مکہ المکرمہ کے ہوں، وادی طائف ہے، قبیلہ بنو سعد کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، حدیبیہ کا مقام ہے، اور جبل نور ہے، غار حرا ہے، جبل ثور ہے جس میں غار ثور ہے۔ اس طرح بہت سارے مقامات ارد گرد جو میقات ہیں، جہاں جہاں سے حاجی جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں جانے والوں کو اور جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے پیسے بہت خرچ کر لیے لیکن مقصد ان کے پیش نظر نہیں رہا، اور ان چیزوں کو انہوں نے ذہن میں نہیں رکھا جس خاطر حج اور عمرہ جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے۔ ہمارے تجربے میں جو میں 5-6 مرتبہ گیا ہوں، عمرہ کی حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے اس سفر کے اندر جو سب سے بڑی چیز دیکھی وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ میں 1000 واز کروں نا، 1000 واز، وہ 1000 واز اور تقریر وہ اثر نہیں کرے گی جو بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنے سے اور گنبد خضرا کو صرف دیکھنے سے دل کی کیفیت بن جاتی ہے۔ مثلا میں مدینہ شریف میں ایک قافلے کے ساتھ، جب وہ میرے ساتھ تھے تو میرے ہی قافلے کا ایک بندہ میرے آگے آگے جا رہا ہے،
میں اب میری اپنی بھی ایک کیفیت تھی، لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بہت اعلیٰ کیفیت میں تھا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھیں اس کی ایسے جیسے تاڑے لگی ہوئی ہیں، کھلی کی کھلی ہیں، اور ٹانگیں اس کی ہل رہی ہیں، کپ کپا رہی ہیں۔ اور میں نے اس کے الفاظ سنے، کہتے سونیا کتھے میں تے کتھے تو، یعنی میرے جیسا نکما بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا۔ یا رسول اللہ میری کوئی حیثیت ہے؟ میرے جیسا گناہگار شخص آپ کی بارگاہ میں اور اتنی بڑی بارگاہ میں؟ یہ وہ الفاظ بھی ساتھ کہہ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ تو اب یہ کیفیت 1000 تقریروں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر بیت اللہ شریف میں جب آپ جاتے ہیں تو جب آپ اپنی نظر کی حفاظت کر کے وہ مطاف میں پہنچتے ہیں جہاں سامنے بیت اللہ شریف ہوتا ہے، اس وقت آپ کی جب نگاہ اٹھتی ہے تو وہ کیفیت جو ہے وہ آپ جتنی مرضی محفلیں کر لیں، جتنی مرضی ذکر کر لیں، جتنا مرضی نفل پڑھ لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی خرچہ کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑھتے ہی جو کیفیت بنتی ہے وہ صرف اس کو دیکھنے سے ہی بن سکتی ہے، اور کسی صورت میں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشاہدے اور تجربے میں ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کی جب دل کی کیفیت یہ بن جائے تو لا محالہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، میں کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اور پروردگار شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اس بندے کو کہتا ہے کہ اگر تیری یہ کیفیت بن گئی ہے تو جا، آج سے تجھے ہم نے ایسے کر دیا ہے جیسے تو آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ میری بات نہیں ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت، کیونکہ حضور کو چھوٹی حیثیت تو نہیں نا، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ وہ ہم میں ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ آپ کا مقام زمین تھوڑا ہی ہے، آپ کا مقام تو شاید آسمان بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے بعد حضور ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کے بعد ہی حضور ہیں نا بھئی، اب ان کے لیے کس مقام کا تعین کریں گے ہم؟ بھئی کون سی چیز ہے جو ہم اس لائق سمجھیں گے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لائق ہیں؟ بس یہ ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے کہ میرے جیسا شخص اس سرزمین میں قدم رکھنے اور سانس لینے کے لائق نہیں ہے، لیکن حضور کی یہ لجپالی ہے۔ یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب تم اس لائق نہیں رہتے، گناہ گار ہو جاتے ہو، تم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، زندگی تم گناہوں میں گزاراتے ہو، تو میری بارگاہ میں آؤ، میں ہی تو ہوں جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اللہ سے میں تمہیں معافی لے کے دیتا ہوں۔ اور جب حضور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو پھر پروردگار خود گارنٹی فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب محبوب کے لب تمہارے لیے ہل جاتے ہیں تو پھر میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں، تم پر رحم بھی فرماتا ہوں۔ اس دور میں چونکہ طبیعتیں سست ہو چکی ہیں اور وہ ہمت نہیں رہی لوگوں کے اندر وہ پرانے جفاکش جس طرح کے حاجی ہوتے تھے جن کو سال سال کے سفر کرنے پڑتے تھے، اور پھر قافلہ پاکستان سے چلا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے واپس بھی آنا ہے یا نہیں، رستے میں ہی لٹ جاتے، اور بحری قزاق بھی ہوتے تھے، بری قزاق بھی ہوتے تھے، یعنی سمندری لٹیرے بھی ہوتے تھے اور باہر خشکی میں بھی لٹیرے ہوتے۔ بڑی بڑے واقعات حاجیوں کے لٹنے کے کتابوں میں نے پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں۔ تو پتہ ہی نہیں، رستے میں لٹ جائے، رستے میں ہی مارا جائے، پہنچ ہی نہ سکے۔ تو یہ پروردگار کے کتنی کرم نوازی، اور ہم جیسے نشکرے آپ دیکھیں کہ آپ 4-5 گھنٹوں میں اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑی سہولت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ ان کی مشکلات کا ذرا اندازہ کریں نا، وہ کن مشکلات میں تھے، اور ہمارا اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود ہماری زبان شکووں سے بند نہیں ہوتی۔ یہاں سے آپ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور آپ سے ملاقات کی نیت کرتے ہیں۔
بہت سارے ملاؤں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی کی نیت کرو, وہاں 50,000 کا ثواب ہے. میں نے کہا اس سے بہتر ہے مکے کی نیت کر لیتے ہیں, وہاں 1,00,000 کا ثواب ہے. اور تمہیں یہ نہیں پتا وہ 50,000 کا ثواب مسجد نبوی کا اور 1,00,000 کا ثواب مسجد الحرام کا بتایا کس نے ہے؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ جی وہاں اتنا ثواب ہوتا ہے؟ وہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ تو کیوں نہ ہم اس ہستی کی بارگاہ میں جہاں فرشتے ترستے ہیں, ایک بار آ گئے پھر قیامت تک باری نہیں آنی. جو فرشتے ایک بار آ گئے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنی. اللہ اکبر. وہ معصوم ہیں, ان کے گناہ کوئی نہیں. فرشتوں کے بولو معصوم ہیں, غلطیاں کوئی نہیں ان کی. معصوموں کو ہے زندگی میں صرف ایک بار, صرف ایک بار معصوموں کو 80 پڑے رہیں, 80 گناہگار پڑے رہیں, صلاح عمر بھر کی ہے, پوری زندگی کی اجازت ہے. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ سے ملاقات, آپ کسی معاذ اللہ مردے سے ملنے نہیں جا رہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کسی مردے سے نہیں ملنے جا رہے, آپ اس ذات سے ملنے جا رہے ہیں جو آپ سے باخبر ہیں. اس پر میں دلائل رکھتا ہوں, آیتوں کی روشنی میں بھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی. وقت کم ہے اس لیے میں اس کا اس وقت تذکرہ نہیں کر رہا دلائل کا. لیکن آپ بہت بڑی ہستی, سارا دین حضور کے گرد گھومتا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں حج کیا ہے, میں نہیں جانتا عمرہ کیا ہے, مجھے کیا خبر کہ قرآن کیا ہے, مجھے کیا خبر کہ دین کیا ہے, مجھے کیا پتہ ہے نماز کیا چیز ہے, کیا ہے زکوٰۃ, کیا ہے عبادات, کیا ہے اسلام, کیا ہے دین, کیا ہے رمضان, کچھ نہیں پتا ہمیں. یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتی ہیں. آپ ہیں تو یہ دین ہے, آپ نہیں تو دین نہیں. اس لیے آپ حج سے بھی بڑی شے ہیں اور آپ عمرہ سے بھی بہت بڑے ہیں. یہ کوئی دیوانگی کی بات نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. پھر وہاں جا کے ایک نظام الاوقات اور شیڈول بنانا پڑتا ہے. اگر آپ منظم انداز سے وہاں نہیں رہ رہے, وہاں 101 چیز موجود ہے, بازار ہیں, چمک ہے, روشنیاں ہیں اور چیزیں ہیں, پوری دنیا سے آئی ہوئی چیزیں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی موجود ہیں. آپ سارا دن بازاروں میں گھومتے رہیں, سارا دن ساری رات بازاروں میں گھومتے رہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 15 دن کے اندر بھی وہ ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتے. تو اس چمک دمک ان بازاروں میں اور اس وقت روشنیوں میں, کمکموں میں اور ارد گرد چکا چوند روشنیوں کے اندر اپنے وقت کو بچانا اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ میری بات کو سمجھیں گے نہیں سمجھے؟ میں نے دیکھا ہے وہاں بہت سارے لوگ گئے ہیں, وہاں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں اور سارا کچھ. یہ نہیں کہ ہم نہیں خریدتے, لیکن اس کے لیے ایک وقت کا تعین کر کے اس میں بتا دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے میں نے آپ کے گوش گزار کی. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی وہ جانے والوں کے رویہ جات اور ان کی بے ادبیاں ہیں. وہ مکہ ہو یا مدینہ طیبہ طاہرہ ہو, آداب نہیں ہے, ادب نہیں, احترام نہیں ہے. ایسے گھوم پھر رہے ہیں, ایسے تو کسی بندہ کسی بڑے آدمی کے سامنے اس طرح نہیں کرتا. فرض کریں آپ کی کوئی ملاقات ہو جائے صدر پاکستان سے, تو آپ کوئی 10-15 دن پہلے پلاننگ کریں گے, جانا کیسے ہے, کھڑا کیسے ہونا ہے, کپڑے کیسے ہونے چاہیے,
ہیں جی وہاں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں. یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ بہت بڑی بارگاہ میں پہنچے اور اس کا مقصد آپ کے پیش نظر آنا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک بزرگ کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم پہلے پہنچ گئے, سامان رکھا, تو ہم نے کہا کہ چلو جی مسجد نبوی شریف کی جو وہاں بیت الخلاء ہیں وہیں ہم وضو وغیرہ کر لیں گے اور طہارت کر لیں گے. وہ وہاں پہنچے تو وہ صاف نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھن آئی, تو میں نے کہا کہ یہ مسجد نبوی کوئی موقع ایسا ہوا ہوگا ابھی صفائی نہیں ہوئی ہوگی, اور اس کے طہارت خانے اور مطلب یہ ہے کہ یہ واش روم جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی اتفاق ایسا ہوا, کوئی ایسی رکاوٹ بن گئی, میں حضور کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکا. ہوٹل میں واپس آیا, سو گیا, تو سونے میں مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہاں لینے کیا آئے ہو اگر تمہیں ہمارے باتھ روم بھی پسند نہیں ہے تو کیا لینے آئے ہو یہاں. یعنی اس طرح سے آپ نے ہر چیز سے کراہت کھانے سے بچنا ہے. آپ کو وہاں کوئی اگر ایسی چیز پڑی ہوئی مل جائے جو آپ کی طبیعت کو ناپسند گزرتی ہے تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ضبط کرنا ہے, ادب میں رہنا ہے. یعنی مدینہ شریف میں اگر آپ کو کوئی شے ناپسند لگتی ہے, کسی کا رویہ اچھا نہیں لگتا, کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی, تو وہاں آپ نے ادب میں رہنا ہے, چونکہ وہ حضور کا مدینہ ہے. بے ادبی نہیں کرنی. یہ بڑا سارا مسئلہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے, خاص طور پر حضور کے مواجہ شریف کے سامنے. اور اس طرح کی جو سلسلہ جاتا ہے بے ادبیاں, وہ بہت پریشان کن ہے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اس طرح کا بے ادبی کا رویہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ تو ترستے ہیں, یہاں نام لیتے ہیں, ان ہواؤں فضاؤں پر سلام بھیجتے ہیں. میرے مرشد کریم جن سے مجھے نسبت ہے, مدینہ شریف میں داخل ہوتے ایک جوڑا پہنتے, اور جس وقت مدینہ شریف سے نکلنا ہے اسی جوڑے کو جھاڑنا نہیں, اس سوٹ کو جھاڑنا نہیں, اس کو اسی طرح لپیٹ کے رکھ لینا, اور اس کو پھر زندگی میں پہننا بھی نہیں. اور کہتے تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کے ذرے موجود ہیں. یعنی اس سوٹ کی بے ادبی سے بھی بچتے. کیسے لوگ ہیں یہ, کس طرح کے آداب ہیں, اور ہمارا حال جو ہے وہ کس طرح کا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. قال اللہ تعالی فی مقام الآخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم.